مفتی صاحب، میں نے اپنے ہاتھ سے بہت گناہ کیے، اب مجھے اندیشہ ہے کہ شادی بعد میری بیوی خوش ہو پائے گی یا نہیں۔ دیکھیے، دو گناہ کی وجہ سے انسان نامردی کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ پہلا کام، جو لوگ ہاتھ کے ذریعے سے گناہ کرتے ہیں، ہاتھ کا زنا کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ہی وہ منی کو خارج کرتے ہیں، ہست میتھون وغیرہ، تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا ہے کہ گناہ ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، جو لوگوں کے سننے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہ ایسی لوگوں کی لت اور عادت ہو جاتی ہے کہ یہ جلدی چھوٹتی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ کوشش کر چکے ہیں لیکن یہ عادت نہیں جا رہی ہے، کیا کروں؟ میں آپ کو ایک بہت بہتر طریقہ بتاتا ہوں اس چیز سے بچنے کا، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ انسان نامردی کا شکار کیوں ہوتا ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جن لوگوں کو اس چیز کی عادت ہو گئی ہے ہسمیتھون وغیرہ کی، تو وہ اس سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں۔ پہلا کام تو یہ کریں کہ یہ جو انسان کے ذہن میں جو خیال آتا ہے، یہ خلوت کی وجہ سے آتا ہے، اکیلے پن کی وجہ سے آتا ہے۔ جب انسان اکیلے میں ہوگا تو اس کے ذہن میں خیال آنا شروع ہو جائیں گے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تنہائی سے بچے، ٹھیک ہے، تنہائی سے بچے۔ جب اس طرح کا خیال آئے تو اپنے گھر والوں میں جا کے، اپنی ماں بہن فیملی میں جا کر بیٹھ جائے، ان کے ساتھ ٹائم کو اسپینڈ کریں تاکہ وہ ذہن سے خیال ڈیلیٹ ہو جائے۔ جب ذہن سے خیال ڈیلیٹ ہوگا تو انسان کا جب ذہن ہی ہٹ جائے گا تو وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ دوسرا موقع، ہر وقت انسان ذہن میں رکھے، کیونکہ انسان کو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی جب عادت ہی ایسی ہو گئی ہے تو پھر ہمارا یہ دل ہی نہیں ہوگا کہ ہم اپنی فیملی میں جا کر بیٹھیں جب تک کہ ہم وہ گناہ نہ کر لیں۔ تو انسان کو یہ اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے یار کہ جس چیز کو ہم اتنا زیادہ معمولی گناہ سمجھ کے جس چیز کو زائل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی ایک قطرے سے بچے کو جنم دیتا ہے، اسی سے بچے کو پرورش کرتا ہے، اسی سے بچے کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ تو ایک قسم کی حتیہ ہے جو ہم بچوں کی کر رہے ہیں کہ اتنی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ایک اپنے بندے کو، ایک بچے کو خلق کرتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور پھر ہم اس چیز کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس چیز کو آپ لوگ ہر وقت ذہن میں رکھیں۔ بچوں کے لیے کتنے لوگ اس دور میں ترس رہے ہیں کہ بچے نہیں ہو رہے ہیں، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ایک بچے کا اصل میں قتل ہے، تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس بات کو، اس پوائنٹ کو آپ کو ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے۔ تیسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب بھی اس طرح کا خیال آئے تو آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 یا 11 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ خود آپ کو شیطان کے فریب سے اور شیطان کی چال سے اور شیطان کے طرف سے آئے ہوئے خیالات سے آپ کو بچا لے گا۔ تیسرا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو کمزوری آ گئی ہے اب وہ لوگ کیا کریں۔ میں ان کو بھی 2 چیزیں بتاتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ 2 باتوں پہ عمل کر لیں، میں گارنٹی لیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ انہیں پھر کوئی پرابلم نہیں، وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ پہلا کام کہ گناہ چھوڑ دیں۔ دیکھو، بزرگ کہتے ہیں نا کہ 100 بیماریوں کا ایک علاج پرہیز ہے، اگر انسان پرہیز کر لے۔ اب چونکہ گناہ کی وجہ سے انسان نامردی کا شکار ہو رہا ہے تو گناہ کو چھوڑے۔ بھائی کسی کنویں کے اندر اگر جوتا گر جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی نجس چیز گر جائے، اب آپ اس کنویں سے نجاست کو نہ نکالیں، جوتا نہ نکالیں، باقی پانی کے ڈول پہ ڈول نکالتے رہیں، تو کیا کنواں پاک ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ کو پہلے وہ گندگی ہٹانا پڑے گی، پھر اس کے بعد ڈول پانی نکالیں تو آپ کا کنواں پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جس گناہ کی وجہ سے ہم اتنی بڑی سزا اٹھانے کو تیار ہیں، پہلے ہم اس گناہ کو ترک کریں، اس گناہ کو چھوڑیں، اس کے بعد پھر ہم آگے کا جو پروسیس ہے اس پر ہم عمل کریں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وغیرہ جو دعائیں اور اذکار ہیں ان پر عمل کریں۔ تو سب سے اہم چیز کہ اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ دوسرا کام، اگر عرق بلسان کہیں آپ کو اوریجنل مل جائے، پیور، یہ حکیموں کا بتایا ہوا نسخہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ عرق بلسان جو کہ مدینے میں پایا جاتا ہے، اور احد وغیرہ کے میدان میں، خصوصی طور پہ احد میں یا مدینے کے ایک کوئی مخصوص جگہ ہے، میں عمرے پر گیا تھا، وہاں سے لے کر بھی آیا، کیونکہ بہت زیادہ لوگ مجھ سے، میں نے جب لوگوں کو یہ دوا بتائی تو انہوں نے مجھ سے ہی کہا کہ آپ گئے تو لیتے آئیے، تو میں وہاں سے لے کے بھی آیا تھا۔ خیر، اگر وہی آپ کو عرق بلسان اوریجنل پیور والا مل جائے تو آپ اس کا ایک قطرہ کسی گرم گنگنی چیز میں، پانی یا دودھ میں ڈال کے پی لیں،
اور اس کے لیکن ہونا اوریجنل چاہیے، حکیم کا بتایا ہوا نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور دوسری چیز آپ کو دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ گناہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں گارنٹی لے رہا ہوں کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور آپ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائیں گے، چاہے جتنی بھی کمزوری آپ کو آ چکی ہو۔ تو یہ دو چیزوں پر بھائی دعا بھی کرنا ہے انسان کو، دوا بھی کرنا ہے۔ تو دعا میں تو مین یہ ہو گئی کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں، دوا میں یہ ہو گئی کہ اس عرق بلسان کا استعمال ایک یا بہت زیادہ کریں تو 2 مرتبہ، اس سے پھر اوپر آپ عرق بلسان کا استعمال نہ کریں اگر پیور ہے تو۔ انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، زیادہ پریشان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس گناہ چھوڑ دیں، اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہیں، معافی